الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر، اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کی۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک میں فلسطین کشیدگی کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے۔ بافات کہنے لگے کہ خطبے میں دجال کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں یہ بیان کیجیے گا۔ میں نے کہا چلے انشاءاللہ۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے بارے میں جو کچھ احادیث میں آیا ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی جتنی نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، انسان اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو وہ مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات بیان کیے ہیں، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے کہ دوبارہ اللہ ہمیں کھڑا کرے گا۔ اور اسلام کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں انسان کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اس کا ریوارڈ نہ بھی ملے، اللہ قیامت کے دن ہمیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ دے گا، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ہم برائی کرتے ہیں، دنیا سے بچ بھی گئے، دنیا کے قانون سے بچ بھی گئے، لیکن قیامت کے دن ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑنا ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت جو ہے، عقیدہ آخرت جو ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے۔ تو وہ مشرکین بڑا اعتراض اس پہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں وہ کبھی تجسس کے انداز میں، کبھی مذاق کے انداز میں حضور سے پوچھا کرتے تھے متی الساعہ۔ قرآن نے کئی آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کب آئے گی، ساعت، وہ گھڑی جس کا آپ ہمیں
وعدہ دلا رہے ہیں، جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، متی الساعہ، وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے حضور کو فرمایا، حضور ان سے فرما دیجئے اللہ کو اس بات کا زیادہ علم ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، وہ قیامت کب آئے گی۔ حدیث جبریل کے اندر بھی حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو حضور سے جہاں ایمانیات کے بارے میں سوال کیا، ارکان اسلام کے بارے میں سوال کیا، وہیں حضور سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تجھ پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ بہرحال لیکن حضور نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی کہ یہ نشانیاں ہیں، جب یہ پوری ہوں گی تو قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ان بڑی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، ایک مسیح دجال ہے اور ایک مسیح موعود ہے۔ مسیح موعود یعنی وہ مسیح جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کا ہمیں انتظار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسیح دجال یعنی دجال جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ یہ قیامت کی دیگر نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ مختصر طور پر ان حضرات کا آپ کے سامنے میں تعارف رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے مسیح دجال، اس قیامت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دجال جو ہے یہ یہود کی نسل میں سے ہوگا، دجال یہودیوں کی نسل میں سے یہ ہوگا، اور اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ ایک آنکھ جو ہے اس کی اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح ایک انگور کا دانہ ہوتا ہے، احادیث میں نشانی اس کی ملتی، جس طرح انگور کا ایک دانہ ہوتا ہے اس طرح اس کی آنکھ جو ایک ابڑی ہوگی، یعنی ایک آنکھ سے ایک کانا ہوگا، اور یہ 4 جگہ کے سوا باقی دنیا کے ہر حصے میں پہنچے گا۔ میں نے ایک جمعے میں بتایا تھا آپ کو، مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت اس کو داخلہ نصیب نہیں کریں گے، کوشش کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ اس کو داخلہ نصیب نہیں کرے گا، بیت المقدس میں اللہ رب العزت اس کو داخلہ نصیب نہیں کریں گے، مسجد طور سینہ وہاں اللہ رب العزت اس کو داخلہ نصیب نہیں کریں گے۔ 4 جگہ کے علاوہ باقی کل کائنات میں اس کا اثر و رسوخ ہوگا، یہ پہنچے گا۔ اور اس کی سپیڈ کیا ہوگی، اس کی تیزی کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا میں بادل تیر رہے ہوتے ہیں جس تیزی کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ یہ دنیا میں موو کرے گا، ہر جگہ۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں ہر گھاٹ تک یہ پہنچے گا، ہر گھاٹ تک یہ پہنچے گا۔ 40 کا عدد حدیث میں بولا گیا ہے کہ 40 یہ قیام کرے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، یہ اتنی دیر حضور نے فرمایا کہ زمین میں قیام کرے گا، فتنہ و فساد جو ہے یہ برپا کرے گا، اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہاں ایک نقطہ ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا، طاقت اس کے پاس ہوگی، یہ اس کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ اللہ ہی نے اس کو طاقت دی ہوگی، ظاہری بات ہے ہمارا ایمان ہے طاقت کا منبع اور سرچشمہ جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی نے اس کو عطا کی ہوگی۔ کیوں عطا کی ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، تو جہاں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، وہیں آزمائش کا ایک طریقہ اللہ رب العزت مسیح دجال کے ذریعے کریں گے، مومنین کی آزمائش ہوگی۔ کس طرح آزمائش ہوگی؟ اللہ اکبر، احادیث میں ملتا ہے کہ لوگ اس کو اپنا خدا تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، اتنی اللہ رب العزت نے اس کو طاقت، اس کو اختیارات دیے ہوں گے، خدا تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ منورہ کے پاس جب یہ جائے گا، وہاں مدینہ کے باہر ہی ایک علاقہ وہاں یہ قیام کرے گا، تو مدینہ کے اندر اللہ رب العزت زلزلہ برپا کریں گے، زمین کو حرکت دیں گے، جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جو بھی منافق، فاسق، فاجر، مرد، عورتیں جتنے بھی قیام پذیر ہیں مدینہ کے اندر، وہ سب کے سب جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے اور دجال کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، مدینہ پاک ہو جائے گا، اللہ مدینہ کو پاک کر دیں گے، صرف اور صرف اہل ایمان جو ہیں یہ مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے، اللہ پاک کر دے گا، یہ مسیح دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔
لیکن اس کے لشکر کا سب سے بنیادی حصہ جو ہے وہ یہودیوں پر مشتمل ہوگا۔ بات ہم بیت المقدس کی کر رہے تھے، یہودیوں کی خباثتوں کی، ان کی شرارتوں کی بات کر رہے تھے، تو مسیح الدجال جو ہے اس کی فوج کا بیشتر حصہ، سب سے زیادہ حصہ جو ہے یہ یہودیوں پر مشتمل ہوگا۔ فرمایا 70,000 اصفہان کے یہودی جو ہیں اس کے ساتھ ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصفہان کے 70,000 یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ بچوں کو یہ دعا یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، یہ حضور اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ نماز کے اندر دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ظاہری بات ہے حضور تو محفوظ ہی ہیں، حضور کو تو خطرہ نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر صاحب ایمان اس کائنات میں تو کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یعنی یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب حضور اس فتنے سے اتنی کثرت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے نماز کے اندر، نماز کے علاوہ بھی۔ تشہد میں بیٹھیں یہ دعا مانگیں، بعد میں عام روٹین میں، اپنے خصوصی لمحات میں، خصوصی اوقات میں یہ دعا مانگیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اتنی یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے مسیح دجال کا، کہ حضور پناہ مانگ رہے ہیں، حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ سورہ کہف جو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، دجال کا فتنہ جو ہے یہ ظاہری بات ہے تبھی ہوگا جب دجال نمودار ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے 13 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی صدیاں گزرنی ہیں دجال نے آنا، لیکن اس دوران جتنے لوگ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں ان کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دجال تو ایک ہی دفعہ آئے گا نا جب آئے گا، اس سے پہلے جتنے لوگ دعائیں مانگتے آ رہے ہیں، مانگتے آ رہے ہیں، مانگتے آ رہے ہیں، 13-14 صدیاں گزر گئیں، ابھی پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کتنی صدیاں گزریں گی، ان کو اس دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں مانگتا ہوں، آپ مانگتے ہیں، اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا فائدہ ہے۔ تو یہ یہودی جو ہیں کثرت کے ساتھ اس دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، ظاہری بات ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام، دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، آسمانی الہامی مذاہب، ان تینوں کے ہاں ایک آنے والے کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک شخص آئے گا، ایک نجات دہندہ جو ہے وہ آئے گا۔ یہودی بھی اس کے انتظار میں ہے، عیسائی بھی اس کے انتظار میں ہے، اور مسلمان بھی اس کے انتظار میں ہے۔ لیکن یہ پہلے دونوں مذاہب والے کنفیوژن کا شکار ہیں، لیکن مسلمان الحمدللہ اس بارے میں کلیئر ہے کہ وہ جو آئے گا وہ فتنہ ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو زمین سے اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، دوبارہ واپس بھیجیں گے۔ مسلمان اس بارے میں کلیئر ہے۔ یہودی سرزمین عرب میں خصوصاً حجاز اور یثرب کے آس پاس اسی امید پر قائم ہوئے تھے، آباد ہوئے تھے کہ ایک آنے والا آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم دنیا میں اپنی حکومت کو قائم رکھیں گے۔ میں نے ربیع الاول کی مہینے میں جو سیریز شروع کی تھی سیرت کی، اس میں نے بتایا تھا کہ یہودی اس امید پر آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ بنی اسماعیل سے اللہ رب العزت نے ایک نبی ظاہر کر دیا، انکار کر دیا، کہنے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف چل رہے ہیں، یہ تو ہماری طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے، جن اصول اور ضوابط کے ذریعے ہم نے اپنی بالادستی قائم کی ہوئی ہے سرزمین عرب کے اندر، یہ تو اس کے سراسر خلاف ہے۔ اور دوسرا حسد من عند انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ حسد میں آ کر کہ بنی اسحاق میں سے، ہماری نسل میں سے تعلق نہیں، یہ بنی اسماعیل سے آ گیا، انکار کر دیا حضور کا۔ لیکن وہ دل میں ابھی شمع جل رہی ہے، وہ دل میں امید ابھی بھی باقی ہے، 3000 سال گزر چکے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد اب تک، لیکن اس امید کے ساتھ وہ زندہ ہیں کہ وہ ایک نجات دہندہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ عیسائی بھی اس کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے بڑے واشگاف انداز میں اس کا بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں
کہ اس کو اللہ رب العزت نے اختیارات کیا دیے ہوں گے جس کی بنیاد پر اتنی بڑی انسانیت کو جو وہ گمراہ کرے گا. کیا اختیارات ہیں؟ جنت جہنم ساتھ ساتھ ہے اس کے، زندہ کر کے دوبارہ، مردہ کر کے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا. اور بہت سے لوگ، میں ایک بات ذرا کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، اللہ معاف کرے، ہم اتنے کمزور ایمان والے لوگ چھوٹی چھوٹی خرافات، توہم پرستی، اس پہ اتنا ایمان رکھ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ اس طرح کر دیا، فلاں بزرگ نے اس طرح کر دیا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس پر منوان تسلیم کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ماننا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا جہاں حضور کا پاؤں لگا تھا باغم باغ، وہاں چلے جاتے ہیں، مان لیتے ہیں. جو کسی نے کہا مان لیا. فلاں نے 40 سال تک کھایا پیا نہیں، وہ سویا نہیں ہے، مان لیا. یعنی اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم مان رہے ہیں. تو یہ جو مسیح دجال کے پاس ہوگا تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، اور واقعی وہ کسی کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر لے گا. اللہ اس کو اختیار دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بارش برسا دے گا. فرمایا اس کے پاس رزق کے وافر ذخائر موجود ہوں گے، رزق کے وافر ذخائر. اتنا اللہ رب العزت نے اس کو آزمائش بنا کر بھیجا ہے. لوگ دھڑا دھڑ اس کے خدا ہونے پر ایمان لیں گے، لیکن جو صاحب ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان مضبوط ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. تو وہ خدا کیسا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے اور خود کہہ رہا ہے میں خدا ہوں؟ مومن انکار کر دے گا کہ جو رب ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا الہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، اس کو کوئی آنکھ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. تیرے اندر ایک عیب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. تیری آنکھ جو ہے یہ کانی ہے، یہ تیرے اندر ایک عیب ہے، لیکن ہمارا رب جو ہے ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے ہم تجھ کو خدا نہیں مانگتے. تو اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. جو جس کو چیز چاہیے ہوگی وہ اس کو عطا کرے گا. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور نے فرمایا کہ جو اس کے پاس ظاہری آگ ہے وہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہوگی. اس میں جس کو پھینکے گا وہ اللہ کی نعمت میں چلا جائے گا. اور جو ظاہراً اس کے پاس جنت ہوگی وہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہوگا. لیکن آزمائش ہے مومنین کے لیے کہ مومن جو ہیں یہ اپنے ایمان پر قائم رہتے بھی ہیں یا نہیں. اور معذرت کے ساتھ جو لوگ اس دنیا میں بغیر نہائے، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی عمر گزار دی ہے، گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، ان کی کرامتوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھ رہے ہیں، وہ دجال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ دجال کے سامنے یاد رکھیے گا وہی کھڑا ہوگا جو سچا موحد ہے، توحید پرست ہے. ہمارے سامنے کوئی ہوا پہ بھی چل کر دکھا دے، ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دے، ہم نہیں تسلیم کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ ولایت کی شرط نہیں ہے کوئی ہوا میں چل کر دکھائے، یہ ولایت کی شرط نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو آگ لگا کر محفوظ رہ جائے. یہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، مداری ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. توحید پرست کا یہ ایمان ہے. تو دجال کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ موحد ہی کھڑا ہوگا، توحید پرست ہی کھڑا ہوگا. اللہ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس کا اتنا اثر و رسوخ اس دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اتنا فتنہ و فساد برپا کر چکا ہوگا. عین اس موقع پہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی مشابہت ایک اعتبار سے حضرت آدم سے ملتی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ کلمہ کن کہہ کر بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی. اسی طرح کلمہ کن ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے کنواری مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی تخلیق فرمائی. یہ ہم اہل ایمان حضرت مریم کو پاک دامن تسلیم کرتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے. یہ بات میں بتاؤں گا کبھی موقع ملا کہ ان عیسائیوں کے حضرت مریم کا کیا کریکٹر. کنواری مریم صدیقہ عفیفہ، ان کے بطن سے کلمہ کن کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. اس لحاظ سے یہ حضرت آدم سے مشابہت رکھتے ہیں. یہودا اسکریوتی جس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری دی، اللہ رب العزت نے
سزا کے طور پر اسی کے چہرے کو حضرت عیسیٰ کے چہرے سے تبدیل کر کے اس کو پھانسی کی گھاٹ پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو زندہ و سلامت اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہ واضح قرآن کی آیت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کر سکے نہ ہی سولی پہ چڑھا سکے، ہاں شبیہ دے دی گئی حضرت عیسیٰ کی۔ وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہودیوں نے دی نا، یہودی سمجھنے لگے کہ شاید یہ عیسیٰ ہے۔ وہ اصل میں وہ مخبر تھا جس نے جاسوسی کی تھی، بتایا تھا کہ فلاں غار کے اندر حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اور یہ آج بھی بحث عیسائیت میں موجود ہے، ان کے اسکالرز تسلیم کرتے ہیں کہ واضح ہمارے پاس کوئی دلائل موجود نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو واقعی پھانسی دی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ دنیا میں آنے کے بعد بنیادی طور پر دو کام کریں گے۔ آپ نے سنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، اکثر ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، احادیث میں ملتا ہے کہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس صلیب جو آپ نشان دیکھتے ہیں، اس پہ موجودہ عیسائیت کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ یہ صلیب صرف ایک نشان نہیں ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ ایک جمع کا نشان ہے، ایسا نہیں ہے۔ صلیب کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، ایک پوری عیسائیت کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، ہم تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دی گئی، سولی نہیں دی گئی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود سولی پہ چڑھے۔ کس لیے چڑھے؟ تاکہ بڑی نو انسانوں کے گناہوں کی طرف سے اکیلے اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اکیلے حضرت عیسیٰ نے بڑی نو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ اکیلے ادا کر دیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا بڑا پن ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو اس صورت کے اندر اس انسانیت کا ایک بہت عظیم نجات دہندہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ پوری انسانیت کے جو گناہ ہیں ان کا اکیلے کا کفارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر دے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ نہیں چڑھے، اللہ نے زندہ آسمان پہ ان کو اٹھا لی۔ تو حضرت عیسیٰ جب دوبارہ نزول ہوگا، نزول کہاں ہوگا؟ سرزمین شام، دمشق کے اندر، جامع دمشق کے مشرقی مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، احادیث میں ملتا ہے، اور امام مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اہل ایمان پہچان لیں گے، پوچھیں گے نہیں کہ تم کون ہو، بتاؤ، دلائل دو کہ تم واقعی عیسیٰ ہو۔ حضرت عیسیٰ کو پہچان لیں گے۔ حضور نے نشانیاں بتائیں کہ گھنگریالے بال، سفید سرخ رنگ ہوگا، بال اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ابھی نہا کر باہر نکلے ہیں بالوں سے پانی گر رہا ہے، حالانکہ بالوں پہ پانی نہیں ہوگا لیکن محسوس اس طرح ہوگا۔ وہ امام جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے ہی والے ہیں ابھی فجر کی، اس دوران دجال جو ہے سرزمین شام پہ پہنچ چکا ہے۔ اس دوران سرزمین شام پہ دجال پہنچ چکا ہے، 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہیں۔ عین اس وقت حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ کو وہ دعوت دیں گے امام کہ آئیں نماز پڑھائیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ اعزاز صرف اہل علم کو ہے کہ وہ امام جو مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے صاحب علم ہوں گے، دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں لگے گا، دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ آئیں، آپ وقت کے نبی تھے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نماز پڑھاؤ۔ تو وہ امام جو ہیں حضور کی امت کا، وہی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ یہ حضور کی امت کی فضیلت ہے، اور وہ صاحب علم کی فضیلت ہے۔ وہ دو چار لفظ نہیں پڑھا ہوگا میرا ایمان ہے، کوئی بڑا صاحب علم ہوگا، علم کے اندر اس کو استغراق حاصل ہوگا، اس کو ملکہ حاصل ہوگا، اس کو قدرت حاصل ہوگی کہ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، کہیں گے آئیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تم نماز پڑھو۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حضور کی امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبوت کا سکہ نہیں ان کا چلے گا، اس لیے کہ مصلی امامت پہ حضور کا غلام ہی کھڑا ہوگا۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد ملتا ہے کہ اس روز فجر کی نماز بڑی جلدی ادا ہوگی،
بالکل فجر کا وقت ہوتے ہی فجر کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس دوران پوری کائنات میں وہ فتنہ فساد برپا کر چکا ہوگا دجال، لوگوں کے ایمان خراب کر چکا ہوگا، اپنی خدائی لوگوں سے منوا چکا ہوگا، سوائے اہل ایمان کے، سوائے موحد توحید پرست کے، وہ نہیں اس کو مانیں گے۔ اور کئی مسلمان جو ہیں اس سے شہادت کا درجہ پا چکے ہوں گے، شہید ہو چکے ہوں گے۔ ایک جنگ ہوگی کہ اس میں 1/3 لشکر مسلمانوں کا شہید ہو جائے گا، 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، یہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میدان میں آئیں گے، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، بڑی ڈیٹیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو 2 چیزیں توڑیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری موجودہ عیسائیت جن عقائد پہ کھڑی ہے، جس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پوری انسانیت کی طرف سے صلیب پر چڑھ کر، سولی پر چڑھ کر تمام کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے دھڑام سے، جب حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دیں گے پوری کی پوری عیسائیت ختم ہو جائے گی، اس کے پلے کوئی چیز نہیں رہے گی، کیونکہ آج پوری عیسائیت صلیب پہ کھڑی ہے، صلیب کے نشان پہ۔ یہ گناہ کون سا ہے کہ جس کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے دیا؟ یہ بڑی ڈیٹیل ہے۔ جو حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی وہ نسل در نسل جو ہے وہ آگے ان کی اولاد میں شامل ہے، اس کا کفارہ جو حضرت عیسیٰ نے دے دیا۔ بہرحال جب صلیب حضرت عیسیٰ توڑ دیں گے تو پوری موجودہ عیسائیت جو ہے دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اور خنزیر جو آج بڑے وہ شوق سے کھاتے ہیں اس کو قتل کر دیں گے، تو اس بات کا ثبوت ہو جائے گا کہ عیسائیت مروجہ جو ہے یہ کوئی دین ہے ہی نہیں، سرے سے یہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے ان کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ 2 چیزوں کو ختم کر کے حضرت عیسیٰ اس بات کا ثبوت دے دیں گے کہ جتنی بھی دنیا میں موجود ہے عیسائیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ جب نکلیں گے دجال کے مقابلے میں، احادیث میں ملتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے، جس طرح دھوپ کے اندر گھی پگھل جاتا ہے، جس طرح سیسا آگ کے اندر، ہیٹ کے اندر پگھلایا جاتا ہے، تینوں الفاظ ملتے ہیں، اس طرح مسیح دجال جو ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پگھل کے ختم ہو جائے گا، نہیں، بھاگے گا حضرت عیسیٰ، اس کے پیچھے بھاگیں گے، باب لد پہ جا کے۔ لد یہ مقام ہے موجودہ اسرائیل کا جو کیپٹل تل ابیب ہے، اس کے پاس یہ علاقہ ہے لد کا، وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو قتل کر کے اپنی تلوار کو لہرائیں گے، اس تلوار پہ اس کا خون لگا ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العزت اس فتنے کو ختم کریں گے دجال کے، اور پھر 40 سال جو ہے حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہیں گے، عدل قائم ہوگا، اسلامی نظام قائم ہوگا، اور اس حد تک مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر، یہ فہد بھائی نے گزارش کی تھی کہ آپ دجال کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بتائیے گا، تو یہ مختصر سا خاکہ ہے جو دجال کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بارے میں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ایک استاد محترم بتانے لگے، کہنے لگے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی بے حسی دے کر مسلمانوں کی اس طرح سوئے ہوئے ہیں، اب یہی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ یا مہدی آ کر ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو ذلت سے اٹھائے۔ یہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کب برپا ہونا ہے واقعہ، آج، کل، پرسوں، ترسوں، کب، یہ اللہ کو علم ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتا رہے، انتظار میں نہ رہے کہ کب مہدی آئیں گے، کب حضرت عیسیٰ آئیں گے، اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلام کا نظام قائم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین اس لیے نازل ہوا کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا ہے، اور اس غلبے کی جد و جہد ہر مسلمان پہ فرض ہے،
ہر لحاظ سے، چاہے انفرادی سطح پہ ہے چاہے اجتماعی سطح پہ، کوشش، نیت، ارادہ اس بات کا رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ دین جو ہے وہ غالب آئے۔ میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ میں یہ بات بتاؤں گا۔ کافی دیر سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب موقع ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم اسلام کے پیروکار جو ہیں، یہ آیا مذہب ہے یا دین ہے؟ کیا ہے یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دنیا کو اس وقت کس اسلام سے مسئلہ ہے؟ دنیا کس اسلام کو قبول کر رہی ہے اور کس اسلام کو قبول نہیں کر رہی؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔